بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدم بقدم قرآن میں استقبال ہے۔ ملاحظہ فرمائے سورہ بقرہ کی 127ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور دل میں یہ دعا بھی تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے کہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآنی آیتوں اور الگ الگ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ خانہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور جناب ابراہیم نے اس کی تعمیر کو نئے سرے سے نئے طور سے انجام دیا ہے، جیسا کہ خود جناب ابراہیم نے اپنے بچے اور بیوی کو سرزمین مکہ میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا، پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، چھوڑ دیا ہے میں نے۔ لہذا جس وقت جناب اسماعیل شیرخوار تھے اس وقت بھی خانہ کعبہ موجود تھا، اور سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت میں بھی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت میں بھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنے کا جناب ابراہیم کے ہاتھوں سے تذکرہ ہے اس آیت میں، اور خود یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فی خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کر آخری بشر تک ہر فرد کو اسی کعبے کے ذریعے انہی پتھروں سے آزمائے گا۔ یہی جو پتھر ہے، سب کا امتحان پتھروں کی چار دیواری سے لیا جائے گا۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں کا کام الگ الگ تھا۔ روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم بنا رہے تھے، معماری کر رہے تھے، اور جناب اسماعیل ان کی مدد کر رہے تھے، پتھروں کو اٹھا کر انہیں دے رہے تھے۔ باپ کے مددگار تھے جناب اسماعیل، اور شاید اسی لیے آیت میں دونوں کے نام کے درمیان بھی فاصلہ ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اور پھر و اسماعیل آیا ہے کہ دونوں کا کام الگ الگ تھا۔ لہذا جو پیغامات اس آیت سے مل رہے ہیں اس پہ توجہ فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے، نیک کام کرنے والے جو بنیاد رکھتے ہیں، جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، نیک کام کرنے والے مؤسس ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ از یعنی گزشتہ زمانے کو یاد کرو، از یرفع، جب ابراہیم یعنی بنیاد رکھنے والے نیک کام کرنے والوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے۔ دوسرا پیغام، اللہ کی راہ میں اللہ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معماری کرنا، کاریگری کرنا بھی عبادت ہے، لہذا عمل سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی دعا ہے، کیونکہ خاصان خدا کو بہترین عمل کرنے کے بعد یہ فکر رہتی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ، پروردگار کی شایان شان یہ عمل ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کوتاہی کے لیے معذرت بھی کرتے ہیں، ورنہ تعمیر کعبہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کے لیے توبہ کی جائے۔ معصوم کے توبہ استغفار کا فلسفہ بھی سامنے آتا ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ کام کی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا آپ دیکھیں ان بیانات کی روشنی میں کہ کام کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت قبول ہونے کی ہے کہ وہ کام مقبول بارگاہ الہی واقع ہو جائے۔ اگر انسان کعبہ بھی بنا رہا ہے اور خدا قبول نہ کرے تو کوئی ارزش و قیمت نہیں رکھتا ہے۔ ارزش و قیمت اس کام کی ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے چوتھا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے، اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے اپنے کام کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل نہیں۔ ہمارا کام بالکل کچھ اس کی حیثیت
نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی معماری کا نام نہیں لیا ہے، صرف اتنا کہا ربنا تقبل منا، خدایا ہم سے قبول کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیا کیا کام ہیں، فہرست نہیں گنائی ہے کہ فہرست بیان کرنے کے بعد اسے قبول کر لے کرنے کو کہے، نہیں، صرف بغیر کام کا ذکر کیے ہوئے۔ عظمت الہی کے سامنے ہمارے کام کی حیثیت نہیں ہے۔ پانچواں پیغام یہ کہ روایت میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک اللہ کی حمد اور تعریف کرنا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی دعا کو اللہ کی تعریف کے ساتھ رکھا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو بہترین سننے والا ہے، تو بہترین جاننے والا ہے، لہذا تعریف کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ عملی پیغام یہی ہے کہ زندگی میں ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ جو بھی کام، جو بھی قدم ہم بڑھا رہے ہیں، اس میں ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ قبول بارگاہ حق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر قابل قبول نہ ہوا تو عمل بیکار ہے اور پھر زندگی بھی بیکار ہے۔ خدایا ہماری زندگی کو بیکار ہونے سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔